امام حسین نے جواب دیا اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا. بہرحال داستان آگے بڑھاتے ہیں. علی اکبر گئے, جنگ کی, گھوڑے سے گرے, حسین علی اکبر کے پاس آئے. علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ کاٹ دیا. کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے. ذرا سوچے تو صحیح, ساقی کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا, بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے. کہا اکبر ایسا کرو, یہ ابھی ایک باپ کے اپنے بیٹے سے کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو. اکبر نے ایسا کیا اور پھر گھبرا کر کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا جگر سے, اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب حسین نے کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. علی اکبر چلے گئے. تمام شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. آگے بڑھیے. امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزند جناب قاسم, جنہوں نے کل رات پوچھا تھا بابا جان شہداء میں میرا نام بھی ہے نا, جناب قاسم بھی شہید ہو گئے. اور شہید یوں ہوئے کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی. کربلا کے دو شہید کہ جن کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی, ایک حسین ایک قاسم. قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ابھی جان باقی تھی. حسین جناب قاسم کی لاش گٹھڑی میں لائے, قاسم بھی چلے گئے. عباس شہید ہو گئے. پھر بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے, خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھیں. جب رخصت ہوئے نا تو امام حسین نے اپنی فرزند اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا دیکھو سکینہ ابھی تم سفارش کر رہی ہو نا کہ میں عباس کو جانے دوں, تمہارے لیے پانی لائیں گے. دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو, کل جب تماچے پڑیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئے گا. عباس گئے, دریا تک پہنچے, پانی بھرا مشکیزے میں, جانب خیمہ واپس چلے. یہاں سے تیروں کی بارش ہوئی. عباس کا ایک بازو قطع ہوا, عباس کا پھر دوسرا بازو. آج بھی کربلا میں حضرت عباس کا روضہ ایک جگہ پر ہے, اور کربلا میں دو مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں باقاعدہ. دونوں مقامات کا نام ہے کف عباس. کیا مطلب؟ ایک روضہ وہاں ہے, مقام یہاں ہے. کیا مطلب؟ جب قبر وہاں ہے تو یہ کف عباس کیا مطلب؟ کف عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا. ایک اور مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے. عباس کے دونوں بازو قطع ہوئے. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, شہید ہو گئے. اب عباس بھی نہیں رہے. امام حسین کی بہن ام المصائب زینب کبریٰ کے فرزند اون محمد شہید ہو گئے. شہید ہو کر جب واپس آئے, اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کی شہادت تفصیل سے بیان کی جائے. جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئے, یہاں تک کہ اب جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے. امام حسین بچے کو اپنے ہاتھ لیے ہوئے تھے. کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے, اور دیکھو اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. فوج اشقیاء نے پانی نہیں پلایا. حسین نے ایک عجیب کام کیا. حسین نے کہا اچھا دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی خود پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں, میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں, تم پانی پلا دو. حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا, ظالموں نے پانی نہیں پلایا. یہاں تک کہ حسین نے پھر کہا دیکھو اصغر شاید ان کو میری بات پہ یقین, میں کہتا ہوں افسوس کرنے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حسین ان بدبختوں کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں ہے, حسین کی بات پر یقین نہیں. لیکن حسین نے کہا شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں. اصغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو. راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری, پانی نہیں پلایا کسی نے. یہاں تک کہ مخالف کیمپ سے اب جب تیر چلانے کی باری آئی تو حالانکہ وہ تیر انداز جو تھا وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا. اس سے کہا گیا ارے تیر چلا, کیوں نہیں چلا رہا تیر, تو نے بڑے بڑوں کو مارا, یہ 6 ماہ کا بچہ ہے یہ. اور روایت کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب فوج اشقیاں بھی منہ موڑ موڑ کے رو رہی تھی کہ جو جب اس تیر انداز سے پوچھا کہ اس نے کہا
معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں، اب دیکھیں اس کو سوچئے گا، اس کو ویژولائز کیجئے گا، جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے، کہہ رہے دیکھ میرے بچے کو نہ مار. بالآخر تیر چلا، اور وہ تیر چلا، میں کیسے الفاظ کہوں کہ جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اصغر بھی شہید ہو گئے. اب سنیے شہادت حسین. سب شہید ہو گئے، سب سے دردناک شہادت سنیے. دیکھیے جب کوئی جاتا تھا نا، حسین رخصت کرتے تھے، عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اب حسین جا رہے ہیں. اور اب حسین کو کون رخصت کرے؟ حسین کو کون ذوالجناح پر سوار کرائے؟ سب کو تو حسین بٹھاتے تھے ذوالجناح پر، جنگ کے لیے جب جاتے تھے گھوڑے پر کون بٹھاتے؟ حسین کو کون بٹھائے؟ مرزا دبیر کے الفاظ میں سنیے، کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جناب زینب نے سوار کرایا. اور حسین کی مقتل روانگی کے وقت ایک اور ڈائلاگ سن لیجئے حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کا. حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے. سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی. اور آگے جناب سکینہ نے کہا چچا سے بابا جان کہہ دیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب سکینہ پانی، رخصت اس کے بعد کی بات ہے. چچا سے بابا جان کہہ دیں سکینہ پیاسی ہے 3 دن سے. ارے زباں پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ مشک خالی ہے 3 دن سے. لو بابا دیکھو ہے مشک خالی، میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی. جناب سکینہ نے کہا مجھے ہے احساس میرے بابا. کل جناب علی اکبر نے کہا تھا نا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. اب جناب سکینہ کو سنیے، مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ. ارے کروں گی تم سے نہ پھر تقاضا، ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ. میں تم پہ صدقے، میں تم پہ واری، میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی. اب امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں. اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں.